بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. سامعین محترم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قبلہ حضرت صاحب. آگے کرو نا، پچھلا بندہ تنگ نہ ہو، آگے کرو تھوڑا. تشریف رکھیں، بیٹھیں. چونکہ یہ مہینہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا ہے، اسی حوالے سے پچھلے جمعے بھی میں نے آپ کو کچھ باتیں ان کے حوالے سے بتائی تھی. اس جمعے بھی ان کی کچھ باتیں انشاءاللہ عرض کروں گا. بہت سے لوگوں نے ہجرت کی ہے مدینہ شریف کی. حضور علیہ السلام جب مکہ مکرمہ میں تھے اور آپ نے جب اعلان توحید کیا تھا، اللہ رب العالمین کو ایک کہنے کا اور ایک ماننے کا جب اعلان فرمایا، تو وہ مشرکین جو صدیوں سے اپنے بتوں کو خدا مانتے تھے، ان کے لیے ایک نئی بات تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی خدا ہو. وہ تو بہت سارے خداؤں کو ماننے والے تھے، ہر چیز کا الگ سے انہوں نے خدا بنایا ہوا ہوتا تھا. بارش کا الگ خدا تھا، رزق دینے والا الگ خدا تھا، اس طرح ہر چیزوں کے لیے الگ الگ بت اور خدا انہوں نے بنائے ہوئے تھے. جبکہ حضور نے یہ تعلیم فرمائی تھی کہ ایک ہی اللہ ہے، وہی سب کچھ دیتا ہے، وہی سب کچھ عطا فرماتا ہے. تو یہ ان کے عقیدے کے بالکل خلاف بات تھی، اس لیے حضور کے بہت سخت مخالف ہو گئے سارے ہی مشرکین. ان حالات میں پھر جب بہت زیادہ انہوں نے تکلیفیں دینا شروع کر دیں مسلمان لوگوں کو، ظاہر مسلمان اس وقت تھوڑے سے تھے، آہستہ آہستہ حضور کی طرف جو لوگ آ رہے تھے، ایمان لا رہے تھے، ان کی تعداد بہت کم تھی. جبکہ مشرکین تو صدیوں سے وہاں پر رہنے والے تھے، ان کی تعداد بہت زیادہ تھی. تو زیادہ ہونے کی وجہ سے مشرکین جو تھوڑے مسلمان تھے ان کو بہت تنگ کیا کرتے تھے اور تکلیفیں دیا کرتے تھے. جس بنا پر پھر حضور علیہ السلام نے پہلے مدینے میں ایسا ماحول بنایا کہ وہاں پر جا کے رہا جا سکے. جب وہاں ایسا ماحول بن گیا تو پھر حضور نے مکہ میں جو مسلمان تھوڑے بہت تھے ان کو یہ فرمایا کہ اب تم لوگ آہستہ آہستہ ہجرت کرنی شروع کرو، یہاں کے لوگ اب تمہیں بہت اذیتیں دیں گے، تکلیفیں دیں گے، تو آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے نکلتے جاؤ اور مدینہ شریف پہنچو. ظاہر حضور نے خود بھی ہجرت کر کے بعد میں مدینہ شریف ہی جانا تھا، تو حضور نے ان کو فرمایا کہ تم سب بھی آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک کر کے خفیہ طریقے سے نکلتے جاؤ اور مدینہ شریف پہنچتے جاؤ. وہ جو لوگ وہاں سے اکا دکا کر کے نکلتے تھے چھپ چھپا کے، ان کو بھی بہت تکلیفیں اٹھانا پڑتی تھی. لیکن حضور علیہ السلام کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا، اللہ رب العالمین نے اصل میں ہدایت عطا فرما دی ہو جب، تو پھر باقی ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں. ہم سب کو بھی ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم کو ہدایت نصیب فرمائے.
یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے سوا انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ بندہ کوشش ضرور کرتا ہے اور کرنی بھی چاہیے، لیکن دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک ہم کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو جب وہ ہدایت عطا فرما دیتے ہیں تو انسان کی زندگی بالکل بدل جاتی ہے۔ ہماری یہ دنیاوی جو چیزیں ہیں نا، قرآن میں جو اللہ پاک فرماتا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال، تمہاری اولادیں، یہ سب تمہارے لیے آزمائش کا باعث ہیں۔ تو حقیقتاً ایسا ہی ہوتا ہے۔ مال کو چھوڑنا بھی بہت مشکل ہے، اولاد کو چھوڑنا تو اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ لیکن یہ دیکھیے، میں ہجرت کے ایک دو آپ کو واقعات بتاتا ہوں، آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح ہدایت عطا فرمائی تھی اور کس قدر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مخلص تھے۔ کیونکہ ہجرت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بہت اہم کردار ہے، اور انہی کا یہ مہینہ بھی چل رہا ہے، تو اس لیے میں نے یہ کچھ چیزیں منتخب کی ہیں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے۔ ہجرت کا بھی ساتھ ساتھ تذکرہ ہو جائے گا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ساتھ ساتھ تذکرہ ہوتا جائے گا۔ جب اہل یثرب کی طرف سے دعوت ہجرت مل گئی، یعنی وہی جو میں بتا رہا ہوں کہ مکے میں حالات مشکل ہو گئے تھے، تو حضور نے وہاں مدینہ میں فضا بنائی تھی مسلمانوں کے لیے، تو ان لوگوں نے پھر دعوت دے دی حضور کو کہ آپ تشریف لے آئیے مدینہ میں، ہم آپ کا ہر طرح سے خیال رکھیں گے۔ جب اہل یثرب کی طرح، یہ بھی پتہ ہے آپ کو کہ مدینہ شریف کا پہلا نام یثرب، قرآن کریم میں آتا ہے یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا۔ یثرب جو ہے یہ مدینہ شریف کا پہلا نام تھا۔ بعد میں پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر تشریف لائے، اور حضور کے تشریف لانے کا یہ بھی دیکھیے نا کہ یثرب سب سے زیادہ بیماریوں والی جگہ، یعنی یثرب میں جو جاتا تھا بیمار ہو جاتا تھا۔ خشک فضا تھی وہاں کی، ایڑیاں سب کی پھٹ جاتی تھیں، اور گلے خراب ہو جاتے تھے، بخار ہو جاتے تھے گلے خراب ہونے کی وجہ۔ جو بھی یثرب میں جاتا تھا تو وہ بیماریوں کا ایک سمجھیں کہ ایک مجموعہ بن جاتا تھا، ہر قسم کی بیماریاں اس کو چمٹ جاتی تھیں۔ یہ یثرب تھا پہلے، اور پھر یہی جہاں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک لگے تو وہی یثرب پھر مدینہ منورہ بن گیا، اور وہ جگہ جہاں جا کے ہر قسم کی بیماریاں آپ کو لگ جاتی تھیں، حضور کے قدموں کی برکت سے اللہ پاک نے اس کو یہ مرتبہ دیا کہ وہاں کی مٹی بھی کھا کے شفا بن گئی۔ جو آدمی وہ مٹی کھا لیتا ہے اس کو ہر بیماری سے اللہ پاک شفا عطا فرما دیتا۔ تو بہرحال وہ تو الگ باتیں ہیں۔ جب اہل یثرب کی طرف سے دعوت ہجرت مل گئی تو جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے کہا کہ اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھائی بھی دے دی ہیں، یعنی وہی مدینہ شریف کے جو صحابہ کرام تھے انصار، تمہیں بھائی بھی دے دیے ہیں، اور ایک ایسا خطہ بھی میسر آ گیا ہے جہاں تم پرامن طور پر رہ سکتے ہو، اس لیے آہستہ آہستہ ادھر روانہ ہوتے جاؤ۔ مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آئے ہوئے اہل ایمان کے لیے یہ اجازت ایک نعمت غیر مترقبہ تھی۔ اگرچہ یہاں سے جانے کی صورت میں اہل و عیال سے، گھر بار سے اور مال و متاع سے ہاتھ دھونے پڑتے تھے، مگر ان اہل وفا کو ان چیزوں کی پرواہ ہی کب تھی۔ چنانچہ لوگوں نے چپکے چپکے یثرب کی طرف جانا شروع کر دیا۔ جو لوگ چھپ چھپا کر نکل جاتے وہ تو بچ جاتے، مگر جن کی روانگی کی بھنک مشرکین کے کانوں میں پڑ جاتی انہیں بے انتہا مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا تھا۔ سب سے پہلے مہاجر ابو سلمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ جب اپنی بیوی ام سلمہ اور ننھے بیٹے سلمہ کو ساتھ لے کر ہجرت کے لیے روانہ ہوئے تو بنو مغیرہ اور بنو عبد الاسد نے آ کر ان کو روک لیا۔ یہ دو قبیلے ہیں وہاں کے، بنو مغیرہ اور بنو عبد الاسد نے آ کر ان کو روک لیا۔ بنو مغیرہ ام سلمہ کا قبیلہ تھا، یعنی ان کی جو بیوی تھی، اور بنو عبد الاسد ابو سلمہ کا، یعنی ایک قبیلہ شوہر کا تھا ایک قبیلہ بیوی کا تھا۔ بنو مغیرہ ام سلمہ کا قبیلہ تھا اور بنو عبد الاسد ابو سلمہ کا۔
بنو مغیرہ نے ابو سلمہ سے کہا اگر تم جانے پر بضد ہی ہو تو چلے جاؤ، مگر ہم اپنے قبیلے کی لڑکی کو ساتھ نہیں لے جانے دیں گے۔ یعنی ان کی بیوی جو تھی وہ دوسرے قبیلے کی تھی، یہ خود دوسرے قبیلے کے تھے، اب ہیں تو ان کی بیوی ہیں، وہ تو جہاں وہ جائیں گے بیوی ساتھ جائے گی، لیکن قبیلے والوں نے روک لیا کہ نہیں، بے شک تمہاری بیوی ہے لیکن لڑکی چونکہ ہمارے قبیلے کی ہے اس لیے ہم اس کو نہیں جانے دیں گے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ مشکلات دیکھیں کیسی کیسی، یہ اب دیکھیے نا مال اور اولاد کی بات آئی۔ بنو مغیرہ اچھا اگر تو جانے پر بضد ہے تو چلا جا، مگر ہم اپنے قبیلے کی لڑکی کو ساتھ نہیں لے جانے دیں گے۔ تو بنو عبد الاسد نے کہا ابو سلمہ تیرا بیٹا ہمارے قبیلے کا بچہ ہے، یعنی جس قبیلے کے وہ خود تھے ابو سلمہ، ظاہر نسب تو باپ سے چلتی ہے نا، تو ان کا جو قبیلہ تھا انہوں نے کہا کہ یہ تم چونکہ ہمارے قبیلے کے ہو اور تمہارا بچہ جو ہے وہ تمہاری اولاد ہے تو وہ بھی ہمارے قبیلے کا ہے، اس لیے ہم تمہارے بچے کو بھی وہاں نہیں جانے دیں گے۔ ایک قبیلے نے گھر والی کو روک لیا، زوجہ کو، اور دوسرے قبیلے نے بیٹے کو روک لیا کہ وہ ہمارے قبیلے کا ہے۔ ابو سلمہ تیرا بیٹا ہمارے قبیلے کا بچہ ہے، اگر تو جانا چاہتا ہے تو جا، یہ بچہ ہم اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ام سلمہ کی گود سے بچہ چھین لیا اور اسے لے کر چلتے بنے۔ ابو سلمہ اکیلے رہ گئے۔ قبیلے والوں کا خیال ہوگا کہ بیوی اور بیٹے کی محبت ابو سلمہ کے پاؤں کی زنجیر بن جائے گی، مگر جن کے دلوں میں اللہ رسول کی محبت گھر کر چکی ہو ان کی راہ میں فانی محبتیں کب رکاوٹ ڈال سکتی ہیں۔ چنانچہ ابو سلمہ بیوی بچوں کو وہیں چھوڑ کر اکیلے ہجرت کر کے چلے گئے۔ یہ میں کہتا ہوں نا کہ یہ آسان نہیں ہے باتیں، یہ بہت مشکل باتیں ہیں، کون چھوڑتا ہے اپنے بیوی بچوں کو کہیں، لیکن بس وہی بات ہے کہ اللہ پاک جب دین کی طرف ہدایت عطا فرما دیتے ہیں تو پھر سب کچھ ان کی نگاہوں میں دین ہی ہوتا ہے۔ ہجرت کر کے یثرب پہنچ جانے والوں کو دوبارہ واپس لانے کی کوششیں بھی کی جاتی ہیں، اور اس سلسلے میں ہر طرح کے مکر و فریب کو روا رکھا جاتا۔ چنانچہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آمادہ ہجرت ہوئے تو دو اور افراد، حضرت حشام رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عیاش رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ طے یہ ہوا کہ فلاں جگہ فلاں وقت تینوں اکٹھے ہوں گے اور ساتھ چلیں گے۔ اگر مقررہ وقت تک کوئی نہ پہنچ سکا تو سمجھ لیا جائے کہ اس کا راز فاش ہو چکا ہے اور وہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو تو کوئی فکر نہ تھی، کیونکہ انہوں نے خفیہ ہجرت کی ہی نہیں۔ انہوں نے تو کفار کے بھرے مجمع میں اعلان کیا تھا کہ میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو بیوہ اور اولاد کو یتیم کرنا چاہتا ہے تو بے شک مجھے روکنے کی کوشش کر لے۔ یہ ہیبت ناک اعلان سن کر مشرکین اتنے دہشت زدہ ہوئے کہ کسی نے ان کو روکنے کی جرت نہ کی اور وہ اعلانیہ روانہ ہو گئے۔ مقررہ جگہ پہنچے تو حضرت شام وہاں موجود نہ تھے، کیونکہ ان کا راز کھل گیا تھا اور مشرکین نے انہیں قید کر دیا تھا۔ حضرت عیاش البتہ آئے ہوئے تھے، وہ آپ کے ہم سفر ہو گئے اور دونوں یثرب پہنچ گئے۔ چند دنوں کے بعد ابو جہل اور اس کا بھائی حرس بھی یثرب آ پہنچے۔ یہ دونوں حضرت عیاش کے تایازاد بھائی تھے اور ان تینوں کی ماں ایک تھی۔ انہوں نے حضرت عیاش سے ملاقات کی اور کہا کہ تمہارے فراق میں ماں کا برا حال ہے، اور اس نے قسم کھائی ہے کہ جب تک میں عیاش کا منہ نہ دیکھ لوں نہ سر میں کنگھی کروں گی نہ سائے میں بیٹھوں گی۔ اس کی حالت زار دیکھ کر ہم سے صبر نہ ہو سکا اور تمہیں لینے چلے آئے ہیں، اس لیے فی الحال تم ہمارے ساتھ چلے چلو تاکہ ماں کی قسم پوری ہو جائے اور اس کو قرار آ جائے، بعد میں بے شک واپس چلے آنا۔ ماں کی بے تابی و بے قراری کا سن کر حضرت عیاش کا دل پگھل گیا اور ان کے ساتھ جانے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ حضرت عمر کو پتہ چلا تو انہوں نے حضرت عیاش کو سمجھایا اور کہا عیاش مجھے تو یہ سراسر دھوکہ معلوم ہوتا ہے، اس لیے میرے خیال میں تمہارا ان کے ساتھ جانا مناسب نہیں، اور جہاں تک تمہاری ماں کی قسم کا تعلق ہے تو یہ کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں
جب اس کے سر میں جوئیں پڑیں گی تو خود ہی کنگھی کرنے لگے گی، اور جب مکے کی چلچلاتی دھوپ اس پر پڑے گی تو خود ہی صاحب میں جا بیٹھے گی۔ حضرت عیاش نے کہا میں ماں سے مل کر جلدی واپس آ جاؤں گا، اگر تم جانا ہی چاہتے ہو، حضرت عمر نے کہا تو میرا یہ ناکا لے جاؤ، یعنی میری اونٹنی، یہ بہت تیز رفتار ہے، اگر راستے میں ابو جہل اور حرس کی نیتوں میں فطور نظر آئے تو یہ سبق سیر ناکا تمہیں بہت کام دے گا اور وہ اس کی گرد کو بھی نہ پا سکیں گے۔ اچھا، یہ سارے تو آہستہ آہستہ نکل رہے تھے نا، ہجرت کر رہے تھے۔ اب وہ میں عرض کر رہا تھا نا کہ ہجرت کی بات ہو اور صدیق اکبر کے بیچ میں بات نہ آئی، یہ ہو نہیں سکتا۔ صدیق اکبر کا یہ مہینہ بھی چل رہا ہے، باقی سب تو اپنے اپنے، چونکہ حکم عام تھا نا، حضور نے فرما دیا تھا کہ جس کو موقع ملتا ہے وہ نکل جائے۔ حضرت ابو بکر کوئی عام شخصیت تو نہیں تھے نا کہ یہ بھی اس طرح نکل جاتے۔ صدیق اکبر بھی ہجرت کے لیے بےتاب تھے، یعنی باقی سارے جس طرح آہستہ آہستہ نکل رہے تھے، صدیق اکبر کو بھی موقع دیکھ، حضرت عمر جو چلے گئے تھے تو صدیق اکبر کو بھی موقع دیکھ کے نکل جانا چاہیے تھا جب بھی موقع ملتا، لیکن وہی بات ہے نا، ان کا جو حضور کے ساتھ تعلق تھا نا وہ بہت خاص تعلق تھا۔ صدیق اکبر بھی ہجرت کے لیے بےتاب تھے، مگر جب جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا ابو بکر جلدی نہ کر، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی اور کو بھی تیرا ہم سفر بنا دے۔ کتنا زمانہ جملہ بولا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ جانا تو خود حضور نے تھا ساتھ، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ تو صبر کر میں تیرے ساتھ جاؤں گا، فرمایا کہ جلدی نہ کر، صبر کر، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی اور کو بھی تمہارا ہم سفر بنا دے۔ یہ بڑے زمانہ جملے ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایسے جملے ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور اللہ پاک نے بہت حضور کو علم عطا فرمایا تھا، بہت وسعت عطا فرمائی تھی۔ ایک صحابی، اور یہ جو زمانہ جملے کی بات آ گئی تو میرے ذہن میں یہ بھی آ، پچھلے جمعے میں نے آپ کو بتایا تھا نا، حضرت ابوبکر صدیق نے بھی وہ فرمایا تھا رجل یہدینی الطریق، یہ وہ بندہ ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے، وہ بھی زمانہ جملہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا۔ ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، ان کی نظر نہیں تھی، بینائی نہیں تھی، دیکھ نہیں سکتے تھے۔ بہت سارے صحابہ کرام کے ایسے واقعات ہیں، ایک وہ ہیں جن کو حضور نے مسجد میں بھیجا تھا کہ جاؤ دعا کرو اور میرا وسیلہ پیش کرنا تو اللہ پاک تمہیں، وہ بھی ہیں۔ یہ ایک اور صحابی ہیں، ان کو بھی حضور نے کہا تھا کہ اگر صبر کرو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا، تو انہوں نے آگے سے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ میں صبر تو کر لوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں اکیلا ہوں، گھر میں ہے کوئی نہیں ہے، مجھے کوئی پکڑ کے باتھ روم لے کے جانے والا نہیں ہے، کوئی مسجد لے کے آنے والا۔ تو پھر حضور نے فرمایا تھا اگر مجبوری ہے تو جاؤ مسجد میں جا کے دعا کرو، بس میرا نام لے لینا، میرا وسیلہ پیش کر دینا، اللہ پاک نظر عطا فرما دے گا، میرے دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خود دعا کرو، بس میرا نام لے لینا۔ اور انہوں نے دعا کی تھی، اللہ پاک نے نظر لٹا دی تھی ان کی۔ یہ ایک اور صحابی ہیں، ان کی بھی بینائی نہیں تھی، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بس اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج مبارک شگفتہ مزاج تھا، طبیعت میں شگفتگی تھی، تو وہ آئے نا تو انہوں نے آ کے تو عرض کی کہ یا رسول اللہ میری آنکھیں کام نہیں کرتی ہیں، مجھے نظر نہیں آتا ہے، تو دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ میری بینائی لوٹا دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے یہی ایک زمانہ جملہ بولا، آپ نے فرمایا عین فی الدنیا ام عین فی الآخرہ، عربی میں آنکھ کو عین کہتے ہیں، اور عربی میں چشمے کو بھی عین کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مطلب یہ تھا کہ تم آنکھ کا مطالبہ کر رہے ہو، عین فی الدنیا، دنیا کی آنکھ چاہیے، یا عین فی الآخرہ، یا جنت میں ایک سرسبز جگہ پر خوبصورت پانی کا چشمہ چاہیے تمہیں۔ لفظ ایک ہی ہے، عین ہی ہے، دنیا میں عین چاہیے یا آخرت میں عین چاہیے، لیکن معنی یہ ہے کہ دنیا میں آنکھ چاہیے یا جنت میں چشمہ چاہیے۔ تو ان کے پاس چونکہ اور لوگ تھے ان کو لے جانے کے لیے، لانے کے لیے، تو انہوں نے پھر آخرت کو ترجیح دی۔ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ دنیا والی عین نہیں چاہیے، آخرت والا عین چاہیے، آنکھ نہیں چاہیے یا رسول اللہ، جنت میں چشمہ عطا فرما دیجیے۔ تو یہ زمانہ جملے ہوتے ہیں۔
بہرحال حضور نے فرمایا کہ جلدی نہ کر، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی اور کو بھی تیرا ہم سفر بنا دے۔ اس فرمان سے اچھا یہ بھی تو مزاج شناس رسول تھے نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نے ان کو یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، لیکن ان کی اس جملے سے یہ سمجھ گئے کہ مجھے حضور کے ساتھ جانے کا شرف حاصل ہوگا۔ کیسے مزاج شناس ہیں۔ اس فرمان سے صدیق اکبر کو امید لگ گئی کہ شاید آقا بذات خود میرے ہم سفر بن کر مجھے لازوال اعزاز بخشنا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے از خود ہی 800 روپے میں 2 اونٹنیاں خرید لیں اور ان کو کھلا پلا کر فربا کرنا، موٹا کرنا شروع کر دیا، تاکہ جب سفر کا مرحلہ پیش آئے تو سواریوں کے انتظام میں کوئی دقت نہ ہو۔ اچھی دیکھ بھال اور خاطر مدارات سے اونٹنیاں چند ہی دنوں میں تگڑی تازی ہو گئیں اور اس قابل ہو گئیں کہ ان پر بے دھڑک طویل سفر کیا جا سکے۔ اب صرف اس کا انتظار تھا کہ کب جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن ہجرت ملتا ہے۔ یعنی خود ہی اونٹنیاں بھی خریدنی، سمجھ گئے تھے کہ حضور کے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ میں اور حضور اکٹھے جائیں گے۔ خود ہی 2 اونٹنیاں خرید لی اور ان کو تیار کرنا شروع کر لیا۔ بہرحال آخر وہ گھڑی آپ پہنچی جس کا انتظار تھا۔ ایک دن عین دوپہر کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بڑی بہن حضرت اسماء نے دیکھا کہ جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے گھر کی طرف تشریف لا رہے ہیں۔ انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطلع کیا۔ چونکہ آپ دوپہر کے وقت کبھی ان کے گھر نہیں گئے تھے، ہمیشہ صبح اور شام کو تشریف لے جایا کرتے تھے، اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب ہوا اور کہنے لگے میرے ماں باپ ان پر قربان، اس گھڑی ان کی آمد کسی اہم بات کے لیے ہی ہو سکتی ہے۔ اتنے میں جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دروازے تک پہنچ گئے اور اندر آنے کی اجازت طلب فرمائی۔ دیکھیے نا، حضور خود بھی اجازت لیا کرتے تھے کسی کے گھر جاتے ہوئے۔ کتنی اہم چیز ہے یہ، میں آپ کو 1-2 جمعے پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں کہ جب کسی کے گھر میں جائیں تو اس کے کیا آداب ہوتے ہیں۔ حضور تو بہت بڑی شخصیت ہے، اس کے باوجود دیکھیں جانب عالم بھی دروازے تک پہنچ گئے اور اندر آنے کی اجازت طلب فرمائی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی تو آپ گھر میں داخل ہوئے اور صدیق اکبر سے کہا ابو بکر، تمہارے علاوہ یہاں جو کوئی بھی ہے اس کو کہو کہ تھوڑی دیر کے لیے باہر چلا جائے تاکہ تخلیہ ہو جائے، اکیلے میں بات ہو سکے۔ اس وقت گھر میں 4 ہی افراد تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اہلیہ اور 2 بیٹیاں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی آپ پر میرے ماں باپ فدا قربان ہوں، یہاں سب گھر کے افراد ہیں، غیر تو کوئی نہیں ہے، آپ کھل کر فرمائیے۔ اس پر جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت بے تابی سے پوچھا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر نثار ہوں، کیا مجھے بھی ہم سفری کی سعادت حاصل ہو سکے گی؟ ہاں تم میرے ساتھ ہوگے۔ جانب علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ، صدیق جیسے عاشق صادق کے لیے اس سے بڑی نوید روح افزا اور کیا ہو سکتی تھی۔ یہ مجدہ سن کر فرت فرحت اور انتہائی مسرت سے ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے اس سے پہلے خوشی سے بے قابو ہو کر اتنا زیادہ روتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ اس دن پہلی مرتبہ ابا جان کو سرور بے پایاں سے اشک بار دیکھا تھا۔ اس کے بعد صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ، ان 2 اونٹنیوں میں سے ایک آپ کی نظر ہے، ایک آپ کو تحفے میں پیش کر رہا ہوں۔ جانب علیہ وسلم نے فرمایا بلا قیمت نہیں لوں گا، جتنے میں تم نے خریدی ہے اتنی رقم ادا کروں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جیسے آپ کی مرضی۔ یہ بہت مزے کی بات ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے بہت کچھ حضور پر قربان کیا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی ان سے آگے کوئی اعراض نہیں کیا تھا۔ جو بھی یہ پیش کرتے تھے حضور بے تکلفی میں وہ قبول فرما لیتے تھے۔ یہ پہلی بار تھی کہ انہوں نے جب اونٹنی دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، میں ویسے نہیں لوں گا، میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟
یعنی پوری زندگی میں ان کی جتنی بھی چیزیں انہوں نے حضور کو پیش کی تھیں کبھی حضور نے ایسی بات نہیں فرمائی تھی. یہ واحد موقع ہے کہ جس میں حضور نے ان کو فرمایا تھا کہ نہیں میں ویسے نہیں لے سکتا، یہ میں اس کی قیمت ادا کروں گا پھر لوں گا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آگے سے کوئی زور نہیں دیا تھا. انہوں نے کہا ایسا نہیں کیا ہو کہ نہیں یا رسول اللہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمیشہ آپ میری چیزیں لیتے رہے ہیں تو آج کیا ہو گیا ہے کہ آپ نہیں لے. وہ بھی وہی بات ہے کہ مزاج شناس تھے نا، ان کو پتہ تھا کہ کبھی جب حضور نے اعراض نہیں کیا، اور اگر آج کر رہے ہیں تو وہ بہتر جانتے ہیں کوئی بات ہوگی تو تبھی کر رہے ہیں، اس لیے انہوں نے کچھ نہیں پوچھا. علماء فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہجرت میں مال اور جان دونوں جب لگتے ہیں تو تب ہجرت ہوتی ہے. مال اور جان دونوں جب استعمال ہوتے ہیں تو پھر ہجرت ہوتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانی طور پر تو ہجرت میں شامل ہو جاتے ہیں لیکن مالی طور پر نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ وہ حضرت ابوبکر کی طرف سے ہدیہ تھا، وہ اونٹنی جو استعمال کرتے ہیں. اس لیے حضور نے فرمایا تھا کہ اس کی میں قیمت ادا کروں گا تاکہ ہجرت کی دونوں شرطیں جو ہیں وہ پوری ہو جائیں کہ ہجرت میں جان بھی میری لگی اور مال بھی میرا لگے. اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ نہیں، مال کے بغیر میں اس کو نہیں لوں گا، پہلے اس کا مال دوں گا، پہلے اس کی قیمت دوں گا، پھر اس کے بعد میں اس پر سوار ہوں گا تاکہ ہجرت کی دونوں جو شرائط ہیں وہ پوری ہو سکے. میری جان بھی اس میں لگے، میں جسمانی طور پر بھی اس میں شریک ہوں اور میرا مال بھی اس میں خرچ ہوا ہو، تب بھی ہجرت کامل ہوتی ہے. تو یہ کامل ہجرت ہونے کے لیے حضور علیہ السلام نے یہ کیا تھا. اللہ رب العالمین ان پر کروڑوں کروڑوں رحمت نازل فرمائے. انشاءاللہ یہ حالات آگے چلتے رہیں گے، اگلے جمعے میں انشاءاللہ آپ کو مزید حالات بتاؤں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.